الرحمن الرحیم وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور گم پایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو، پس فرمایا کیا ہے مجھے نہیں دیکھتا میں ہدہد کو، کیا ہے وہ غیر حاضروں میں سے، البتہ ضرور بضرور سزا دوں گا میں اس کو سزا سخت، یا ضرور ذبح کرا دوں گا میں اس کو، یا ضرور آئے وہ میرے پاس واضح دلیل کے ساتھ۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 اور 21 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وادی نمل چیونٹی کے گاؤں اس پر گزرنا اور چیونٹیوں کی بات سننا، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لیا تو اس میں ایک پرندے کو گم پایا، غیر حاضر پایا، تو پھر دوسرے پرندوں سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا پرندوں کے جھنڈ میں، غول میں، یا حقیقتاً وہ غیر حاضر ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ واقعتاً غیر حاضر ہے تو میں اس کو اس بلا اطلاع غیر حاضری پر سخت ترین سزا دوں گا، یا تو سرے سے جان ہی سے مار دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش کرے، کوئی عذر معقول پیش کرے، تو پھر نہ سزا ہوگی اور نہ جان سے مارنا ہوگا۔ اب پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ان پر بھی ان کی حکومت تھی، جیسے پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ ان کے ہر مخلوق میں اس کے بڑے بڑے عظیم لشکر ہوتے تھے، انسانوں کے بھی لشکر ان کے تابع، جنات کے بھی لشکر ان کے تابع، پرندوں کے، درندوں کے، چرندوں کے، ہر مخلوق کے لشکر ان کے تابع، اس لیے کہ پوری روئے زمین پر ان کی حکومت تھی، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شمالی اور جنوبی قطبین، جیسے ذوالقرنین کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، تو اسی طریقے سے ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، اور دنیا کی پھر ساری مخلوق پر تھی، چاہے وہ جاندار مخلوق ہے یا وہ بے جان مخلوق، ہوا پر بھی ان کا آرڈر اور حکومت چلتی تھی۔ تو انہوں نے پرندوں کا لشکر بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس سے کئی قسم کے کام لیے جاتے تھے۔ ایک یہ کہ دھوپ کے وقت پرندے اوپر ایسے اپنے پر تان کے تہبطع ہو جاتے کہ جس سے سایہ بن جاتا۔ نمبر 2، بعض پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا کہ فلاں تک یہ پیغام پہنچاؤ، یہ خط پہنچاؤ۔ اور ہدہد پرندے کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے اپنی چونچ لگا کے بتا دیتا ہے کہ زمین کے نیچے اتنی فاصلے پر پانی ہے یا یہاں پانی نہیں ہے، اور اگر ہے تو تھوڑا ہے یا زیادہ ہے پانی کا ذخیرہ، پھر وہ پانی کڑوا ہے یا میٹھا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو صلاحیت دی۔ وہ اوپر سے چونچ لگائی اس نے اور پوری زمین کے نیچے کی پانی کے بارے میں کیفیت بتلا دی۔ تو ہدہد پرندے کا یہ کام بھی ان سے لیا جاتا تھا۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔
ہدہد پرندہ اس وقت بھی اس کو درخان پکھی کہتے ہیں۔ اب وہ ہدہد پرندہ جو اپنی لمبی سی چونچ سے درختوں کی لکڑیوں میں تر یا خشک ان کے اندر سوراخ کر کے اپنا گھونسلہ جگہ بنا لیتا ہے، لیکن آج بھی مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے ہدہد بیچنا ہے، ہدہد خرید کرنا ہے، اس کی مارکیٹ میں، پرندوں کی مارکیٹ میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویسے لاکھوں میں بکنے والے پرندے موجود ہیں کہ ایک ایک پرندے کی قیمت کئی لاکھ روپے ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر نام اور تذکرہ صرف ہدہد کا ہے، کسی اور پرندے کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ وجہ اس کی، جیسے چیونٹی کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی جان کی فکر کی، تو اللہ کو اس کی یہ سوچ، یہ فکر، اس کی یہ فریاد اتنی پسند آئی کہ یہ تو دوسری مخلوق کا سوچ رہی ہے، اس کو تو ان کا خیال ہے، صرف اپنا نہیں سوچ رہی، تو اللہ نے اس کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اس پرندے نے، ہدہد نے، انسانوں کے ایمان کی فکر کی کہ دنیا کے اندر، زمین کے اوپر ایک قوم ہے، قوم سبا، جو اپنی دنیاوی لحاظ سے بڑی ترقی یافتہ تھی۔ قرآن مجید کے اندر ان کا جہاں تذکرہ آیا، علماء نے تفصیل سے لکھا کہ جتنا نظام آب پاشی، نظام زراعت اس قوم کا تھا، آج تک بھی کوئی ترقی یافتہ قوم بھی ایسا نظام نہیں بنا سکی۔ اتنا مضبوط اور اتنا اچھا ان کا نظام آب پاشی اور نظام زراعت اس قسم کا تھا۔ قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کی جو ملکہ، جس کا نام بلقیس، قوم سبا کی ملکہ جو عورت تھی، اوتیت من کل شے، اللہ نے اس کو ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھی، مالا مال تھی دنیا کی نعمتوں سے، لیکن خدا کی معرفت نہیں تھی، اللہ کی پہچان ان کو نہیں تھی کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، نفع نقصان کس کی قبضہ قدرت میں ہے، عزت ذلت کس کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس پرندے نے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ایسا علاقہ ہے، ایسا ایریا ہے جہاں لوگ اللہ کی کھاتے ہیں لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، مخلوق تو اللہ کی ہیں پر جھکتے کسی اور کے سامنے ہیں، اور آپ وقت کے نبی ہیں، آپ کے منصب میں یہ شامل ہے کہ آپ ساری مخلوق کو اللہ کی معرفت سکھلائیں اور ان کو دعوت دیں اللہ کی عبادت کی۔ تو انہوں نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی، تو ان انسانوں کے ایمان کی فکر کی، اور اس کی فکر پر وہ پوری قوم مسلمان ہوئی، پورا علاقہ مسلمان ہوا۔ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ایک پرندہ، اس کی ویلیو کیا ہے، وقت کیا ہے، جو ان کی بولی نہیں سمجھتا، وہ اس کی بولی نہیں سمجھتے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی اطلاع دینے پر، اس کے فکر کرنے پر اگر پوری قوم مسلمان اور پورا علاقہ ایمان والا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، جی مانتے نہیں ہیں، وہ جی کرتے نہیں ہیں، ہم کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، بھی ہماری ہمت تو گویا اس پرندے سے بھی کمزور ہو گئی ہے۔ ہمیں بھی تو دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، چیونٹی کی طرح تو کم از کم بن جاؤ کہ دوسروں کی جان کی فکر کرو، پرندے کی طرح تو کم از کم بن جاؤ کہ دوسرے کے ایمان کی فکر کرو۔ ہم تو اتنا بھی نہ بن سکے، اور پتہ نہیں سمجھا ہوا اپنے آپ کو کیا ہے کہ ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی، نہ ہم ہدہد جیسے بن سکے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاص پرندے ہدہد کو مفقود پایا، گم پایا، غیر حاضر پایا۔ فقال، پھر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ما لیا، کیا ہو گیا مجھے، لا اری الہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ موجود نہیں ہے، میری نگاہ میں نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ واقعتاً غیر حاضر ہے، یا تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعتاً غیر حاضر ہے۔
فرمایا لأعذبنہ، اگر اس کی واقعتاً غیر حاضری ہے اور بغیر اطلاع کے ہے تو پھر لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس سے عذاب دوں گا، ضرور بھی ضرور دوں گا۔ ڈبل تاکید ہے، لأعذبنہ کی لام بھی تاکید کی ہے، نون شد والی بھی تاکید کی ہے، ضرور بھی ضرور عذاب دوں گا میں اس کو، اور آگے پھر تاکید ہے عذابا شدیدا، مفعول مطلق عذابا کانت تیسری تاکید ہے، شدیدا کانت چوتھی تاکید ہے۔ ایک غیر حاضری پر ایک پرندے کو اتنی بڑی سزا، اور ہم 5 وقت دفعہ اذان سنیں اور 5 دفعہ غیر حاضر ہوں تو ہم کہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میرا ملازم اگر غیر حاضر ہو وہ تو مجرم بن جاتا ہے، وہ میری مخلوق تو نہیں ہے، میں اس کا خالق تو نہیں ہوں، میں تو چند ٹکے دیتا ہوں اس کو، وہ اگر غیر حاضر ہے وہ تو سزا کا مستحق ہے۔ تو ہم جو اللہ کی طرف سے ندا بھی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، اس کی طرف آؤ، اور ہم دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ غیر حاضر۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان مرد ہیں، سمجھدار ہیں، ذی خرد ہیں، ذی فہم ہیں، عقل والے ہیں، ان سے بات کریں تو وہ ساری دنیا پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اپنے ملازم کی غیر حاضری تو سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کے در پر اپنی غیر حاضری سمجھ نہیں آتی۔ ایک غیر حاضری پر اس کمزور سی مخلوق پرندے کو اتنی بڑی سزا کی دھمکی، لأعذبنہ عذابا شدیدا، اور صرف اسی پر بس نہیں کی، او لأذبحنہ، یا سرے سے اس کو ذبح کر دوں گا، اس کو جان سے ہی مار دوں گا کہ اس نے غیر حاضری کیوں کی۔ تو ہم سوچیں کہ اگر ایک پرندہ غیر حاضری کے بعد وہ زندہ نہیں ہے، وہ مرنے کے قابل ہے، وہ مار دینے کے قابل ہے، وہ دنیا سے مٹا دینے کے قابل ہے، تو ہم اللہ کے باغی ہو کے اللہ کی زمین کو سینہ تان کے روند رہے ہوتے ہیں، سینہ تان کے خدا کی زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں لحاظ آنا چاہیے کہ ہم تو ذوی العقول مخلوق ہیں، اللہ کے خلیفہ ہونے والی مخلوق ہیں، نیابت والی مخلوق ہیں۔ تو ہمیں کتنی بے حسی ہے کہ ایک پرندہ جو غیر حاضری کرے گا وہ تو مار دینے کے قابل ہے، ذبح کر دینے کے قابل ہے، دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ہم جو انسان 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ اطلاع بھی دی جاتی ہے، کانوں کو کھٹکایا جاتا ہے، دروازوں کو کھٹکایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت ہو گیا، ہم پھر بھی غیر حاضر ہیں، تو پھر ہم زمین پر چلنے کے قابل ہیں؟ پھر ہم زمین پر رہنے کے قابل ہیں؟ تو اس لیے فرمایا ہاں البتہ تیسری ایک صورت، اولا یاتینی، یا تو کوئی عذر معقول بے سلطان مبین، عذر معقول لے کے آئے کہ میری یہ مجبوری تھی جس کی بنا پر میں غیر حاضر تھا، تو عذر تو اللہ تبارک و تعالی نے اصول بنا دیا، المعذور لا یؤخذ، معذور سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکے، معذور تھے، آپ نے قیام نہیں کیا، معذور تھے، آپ نے رکوع سجدہ اشارے سے کیا، معذور تھے، آپ نے جماعت چھوڑی، معذور تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معذور کو تو حالت عذر میں جیسا کیسا وہ کرے گا اس کو عمل کامل کا ثواب ملے گا، بغیر کیے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ معذور کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے نرمی فرمائی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ عذر معقول لے کے آیا، سلطان مبین لے کے آیا، پھر کوئی سزا نہیں ہوگی، سزا اس وقت ہے جب بغیر عذر کے۔ اب یہاں آپ غور کریں، ایک تو پرندے کا حال دیکھیں، اور دوسری بات یہ سوچیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ اور وقت کا نبی بھی، رسول بھی، شاید کوئی آپ کو رسولوں میں اتنی وسیع بادشاہی والا، اتنا وسیع علم والا کہ پرندوں کی بولی سمجھتا ہے اور مخلوقات کی بولی سمجھتا ہے، لیکن علم غیب وہ بھی نہیں جانتا، اس کو نہیں پتہ کہ ہدہد گیا ہوا ہے،
قوم سبا کے پاس، اس کو نہیں پتہ کہ ہدہد گیا ہوا ہے ملکہ سبا کے پاس اور وہاں سے کیا اطلاع آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر نبی علم غیب جانتا ہوتا تو اتنا بڑا علم والا نبی ان کو بھی تو پتہ ہوتا۔ اور پھر اگر یہی نبی خود مختار کل ہوتا تو اس کو مختلف کاموں کے لیے، مختلف ڈیوٹیوں کے لیے مختلف مخلوقات سے کام لینے پڑتے۔ مختار کل تو ہوتا وہ ہے جو ارادہ کرے اسی وقت ہو جائے، ان کو کسی اور سے مدد لینے کی حکم۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے علم کے لیے کسی سے کوئی ذریعہ واسطہ استعمال نہیں کرتا۔ اللہ مختار کل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور سے اس طریقے سے کام لے کہ جی میں نہیں کر سکتا، یہ کام میرا تو نے کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ پانی قریب ہے یا دور ہے، مجھے نہیں پتا پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے، ہدہد کو بلاؤ وہ بتائے گا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر پانی نکالنا ہے تو جہاں ہدہد بتاتا وہاں جنات کھودتے، جنات بور کرتے، جنات وہاں سے پانی نکالتے، وہ کام جنات سے لیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعات، یہ قصے، یہ اشارے بیان کی ہیں۔ اب وہ قومیں، وہ لوگ تو نہیں ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے اپنے نظریات کی اصلاح کریں، ان سے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ان سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ اگر ایک پرندہ جو کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، اس کا کوئی خاندان سلیمان علیہ السلام کے وظیفے پہ نہیں پل رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی غیر حاضری برداشت نہیں ہے۔ ہم تو صبح شام کھاتے بھی اللہ کی ہیں، محتاج بھی اللہ کے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دروازے کی، اس کے سامنے سجدے کی کتنی غیر حاضریاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔